تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، اونلی 1 آیا، لیکن ایک ہی آیت ہے 27 نمبر کی سورہ ابراہیم کی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں اس کے 15 پیجز ہیں تفسیر کے، اس لیے ہم اس کو 2 ٹریک میں کریں گے، اس کو ہاف اینڈ ہاف کرنا پڑے گا۔ تو آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم تفسیر ابن کثیر، اللہ ول کیپ فرم دوز ہو بلیو، یعنی جو بھی ایمان والے ہیں اللہ ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ مطلب فرم رکھے گا، تھامے رکھے گا، with the word that stands firm in this world and in the hereafter، یعنی وہ ورڈ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس ورڈ کو جو بھی یعنی مطلب جو اس ورڈ کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے، تو وہ ہے نا وہ ورڈ کہ جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں بھی بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو گے، فرم، چاہے لوگ آ کے کچھ بھی بولے یا تمہاری زندگی کے اندر کوئی بھی اونچ نیچ آئے اور تم کوئی غلط چیز کرنے کا سوچو یا کسی کو چیٹ کرنے کا سوچو تو وہ سب تم مطلب نہیں کرو گے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو جب تم نے پکڑ لیا کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بندگی کے لائق، تو اب وہ اللہ نے کیا کہا ہے بس ہم کو وہی کرنا ہے، نہ تو ہم کو مطلب غلط چیزیں کر کے یا لوگوں کو بیوقوف بنا کے یا کسی کا مال لوٹ کے کسی کو مطلب جھوٹ بول کے یہ سب نہیں کرو گے، جو اللہ نے کہا وہی کرو گے۔ اس لیے اسٹینڈز فرم ان دس ورلڈ، تو وہ اس دنیا کے اندر بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے ان کے لیے کوئی بھی تکلیف آئے، تنگ دستی آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، کچھ بھی آئے۔ اور آخرت جو ہے ان دا ہیئر آفٹر، وہاں پر بھی یہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے بندے جو ہے وہ فرم کھڑے رہیں گے، کیونکہ دنیا میں اگر وہ فرم تھے اس کلمے کی وجہ سے تو وہ آخرت میں بھی ان کے کام آئے گا نا۔ اینڈ اللہ ول کاز دا رانگ ڈوئرز ٹو گو اسٹرے، اور جس کسی نے بھی غلط چیز کیا ہے، گناہ کمائے ہیں، ظلم کیا ہے، ان کو اللہ چھوڑ دے گا ضلالت پہ بھٹکنے کے لیے، جاؤ اب تم گمراہی کے راستے پہ چل جاؤ۔ اینڈ اللہ ڈز واٹ ہی ولز، تو اللہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے، اور چاہتا کیا ہے اللہ؟ جو وہ بندہ جو اپنے دل کے اندر چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے زبردستی میں تجھے کوئی زبردستی اٹھا کے تو نہیں لاؤں گا کہ لے بھائی چل تو ابھی اسلام کو فالو کر اور یہ قرآن کو پڑھ اور اس میں دیکھ میں نے کیا کیا بتایا ہوں اس کو فالو کر۔ زبردستی نہیں ہے، بس تم اپنے آپ سے اپنے جی سے کرو گے تبھی تو کریڈٹ ہے۔ زبردستی کروانا ہوتا تو ایک ایک بندے کے ساتھ ایک ایک دو دو فرشتے رکھ دیتا اللہ، ذرا وہ ایک غلط قدم اٹھاتا تو اس کو ایک ڈنڈا مارتے، یا پھر وہ غلط چیز کرنے جاتا تو اس کو دوسرا ڈنڈا مارتے، ایسے اس کو ڈنڈے مار کے برابر سے کر دیتے نا۔ Allah keeps the believers firm in this life and in the hereafter with a word that stands firm. اللہ مومنوں کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، اور اسی کلمے کے ساتھ جو بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ورڈ جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر میں ہے W، اس لیے کہ وہ ورڈ کیا ہے، وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ says یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ will keep firm those who believe۔ اللہ جو مومن لوگ ہیں، مومن کا مطلب اپنے آپ کو خالی مسلمان جو ہے وہ مومن یہ نہیں بولنا، اس لیے کہ مسلمان تو نیچے ہے، مومن اس سے اوپر ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی ہر بات پہ ایمان رکھتا ہے، یہ نہیں کہ تم نے قرآن میں تو سن لیا کہ بھئی یہ کام کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی تم وہ کام کر رہے ہو، تو پھر مومن کہاں سے ہوئے؟ ہاں مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے، اور وہ مسلمان میں سے بھی کتنے منافق بھی ہوں گے نا، اللہ ہم سب کو بچائے نفاق سے۔ with the word that stands firm in this world، تو اللہ مومنوں کو بالکل جمائے رکھے گا مضبوطی کے ساتھ، اور جو وہ کلمہ جو ورڈ ہے
جو کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت میں بھی, اینڈ ان دا ایئر آفٹر. تو دس ورلڈ اینڈ ان دا ایئر آفٹر وہ اس کے ساتھ یعنی وہ فرم رہیں گے. اینڈ اللہ ول کاز دا رانگ ڈوئرز ٹو گو اسٹرے. اور اللہ جو ہے وہ غلط کام کرنے والے ظالمین لوگ, ڈارکنیس کے پیپل آف ڈارکنیس, ٹو گو اسٹرے, جاؤ بھٹکو گمراہی میں بھٹکو. کیونکہ اندھیرا جو بولا گیا ہے تو اندھیرے کے لوگ کیا کرتے, بھٹکتے ہیں کہ نہیں, اندھیرے میں بھٹکتے ہیں. تو ایسے ہی جب کوئی غلط کام کرے گا, ظالمین ہے وہ, تو اب اس کو بھی ایسے ہی بھٹکنا پڑے گا جیسے کہ اندھیرے میں بھٹکتے لوگ. تو اللہ ان کو گمراہی کے اندر ڈال دے گا. اینڈ اللہ ڈز واٹ ہی ولز, کیونکہ انہوں نے خود گمراہی کو پسند کیا ہے. انہوں نے خود اس چیز کو پسند کیا جس کو اللہ نے ناپسند کیا, یا اللہ نے جس چیز کو پسند کیا ان لوگ نے اس کو ناپسند کیا. تو تم وہ کام کر رہے ہو نا جو اللہ کے ول کے خلاف جا رہا ہے. تو اللہ پھر وہی کرے گا جو اس کی خود کی مرضی ہوگی کہ ٹھیک ہے بندے تو نے یہ کام کیا ہے نا, لے چل اب تو یہی کرتا رہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ البرا بن عازب رضی اللہ عنہ, may Allah be pleased with him, said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, al-muslimu idha su'ila fil qabri shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah fadhalika qawluhu. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر کہی گئی کہ when the Muslim is questioned in the grave, تو جب مسلمان کو قبر کے اندر سوال کیے جائیں گے, he will testify that, تو وہ یہ گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger, Rasul Allah, hence Allah's statement. تو اب انہوں نے اس کی تلاوت کی جو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ will keep firm those who believe. اللہ ان مومنوں کو بالکل مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا with word that stands firm in this world and in the hereafter. اور وہ کلمہ جو ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں بھی مطلب مضبوطی کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی, کیونکہ انہوں نے اس کو دنیا کے اندر اس کلمہ کو چھوڑا نہیں ہے نا, کہ بول تو رہے لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, لیکن تم کہنا کس کا مان رہے ہو, یا تو کسی بت یعنی کوئی بھی مطلب اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم نے بنایا ہے اپنا معبود اس کو یا تو مان رہے ہو, یا پھر تمہارے کوئی بھی مطلب کوئی بیٹی بول رہی ہے کچھ غلط تو باپ سن رہا ہے, اور یا تو پھر مطلب کوئی بیوی کچھ کہہ رہی ہے تو وہ ہسبینڈ سن رہا ہے, یا ہسبینڈ غلط کہہ رہا ہے تو بیوی سن رہی ہے. تو کیا ہے وہ اللہ کے خلاف جانے والی بات ہے. تو جب اللہ کے خلاف کوئی جائے گا تو اللہ پھر اس کو اس کے اسی راستے پہ چھوڑ دے گا, جاؤ تمہارے لیے یہی راستہ ہے. وہی جیسے میں نے کہا نا, جیسے کتا جو ہوتا ہے اس کی لیش کو لوز کرو وہ دور بھاگے گا, سوچے گا میں تو آزاد ہوں, دیکھو میرا تو کہیں پکڑ بھی نہیں ہے, اور وہ بھاگتا جا رہا ہے, لیکن جہاں اس کی لیش ختم ہوئی تو اس کے گلے میں جو ایک دم ٹوپا آیا, اس کو ٹائٹ ہوا اور چوک ہوا تو جلدی سے پلٹا نا, تب اسے پتا چلتا ارے نہیں میں آزاد نہیں ہوں, ارے میری تو پکڑ ہے کسی کے ہاتھ میں. مسلم اینڈ دا ریسٹ آف دا گروپ ریکارڈیڈ اٹ, یعنی جو صحیح مسلم میں اور دوسرے اور بھی گروپ نے یہ سب حدیث جو تھی ابھی وہ ریکارڈ کی ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈیڈ دیٹ البارا بن عازب سیڈ رضی اللہ عنہ, وی وینٹ ود دا میسنجر آف اللہ, کہ انہوں نے کہا, البارا بن عازب انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب گئے تھے ٹو اٹینڈ اے فیونرل پروسیشن آف این انصاری مین, یعنی ایک جنازے میں جو انصاری شخص کا جنازہ تھا. وی ریچڈ دا گریو سائٹ, تو ہم وہ قبرستان کے اندر جہاں قبر تھی وہاں گئے. when it had not yet been completed, ابھی وہ قبر کا پورا یعنی مطلب کام ختم نہیں ہوا تھا, یعنی قبر پوری ابھی بنی نہیں تھی. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم sat, تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے.
And we sat all around him, اور ہم ان کے چاروں طرف بیٹھ گئے, as if there were birds hovering above our heads. And ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ سب کے سب اتنے خاموش تھے اور ان کے سر جو تھے وہ ایک دم still, اور جیسے کہ مطلب وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سب کے سر کے اوپر پرندے. تو پرندے ہوتے تو کیسا بندے کا سر یوں ہی رہتا کہ کہیں ذرا بھی میں ہلوں تو یہ اڑ جائے گا. تو اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی باادب ہو کے بیٹھتے تھے کہ ان کو گردن بھی ہلانا ڈلانا ادھر ادھر دیکھنا بھی وہ لگتا تھا کہ یہ بے ادبی ہے. The prophet was holding a piece of wood in his hand. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا. Poking the ground with it. وہ اس سے زمین کو جیسے کھود رہے تھے اس لکڑی کے ٹکڑے سے. He next raised his head. اب انہوں نے اپنا سر اٹھایا and said twice or thrice, کہ انہوں نے 2 مرتبہ اس چیز کو دہرایا 3 مرتبہ کہ استعیذ باللہ من عذاب القبر, استعیذ باللہ من عذاب القبر, seek refuge with Allah from the punishment of the grave. اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے, اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ تشہد کے بعد جو آیت مطلب درود پڑھنے کے بعد, تو پھر یہ چیز ہم ہمیشہ ہر نماز میں برابر ہم پڑھتے ہیں یہ, اور ویسے بھی پڑھتے رہو. He said next. اس کے بعد انہوں نے کہا, اور اب یہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے اس لیے صبر کے ساتھ سنو اس کو. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ کأن وجوہہم ہم الشمس معہم کفن من اکفان الجنہ. When a believing slave is reaching the end of his term in the life of this world, ایک مومن کہ موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر, یعنی جس کا موت کا وقت قریب آ گیا, and the beginning of his term in the hereafter, اور اب اس کی جو ہے شروعات ہونے والی ہے آخرت میں. اس دنیا کے اندر خاتمہ اور آخرت کے اندر مطلب نئی زندگی کی شروعات. A group of angels whose faces are white and as radiant as the sun will descend onto him from heaven. تو ایک فرشتوں کا ٹولہ گروپ وہ آئے گا جن کے چہرے بہت نورانی سفید ہوں گے اور بہت ہی چمکدار سورج کی طرح, اور وہ آسمان سے نیچے اترے گا اس بندے کے پاس, اور وہ کیری کریں گے ان کے ساتھ مطلب شراؤڈ ہوگا کفن جو کہ جنت سے لیا ہوگا. They will carry with them white shroud from paradise. اور اس کے لیے آگے کہا گیا وحنوت من حنوت الجنہ حتی یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند رأسہ فیقول ایتها النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. They will carry with them white shroud from paradise. سفید کفن ہوگا جو کہ جنت کا ہوگا, and fragrance, وہ حنوت یعنی وہ خوشبو ہے, and fragrance from enshrouding from paradise, یعنی کہ جو خوشبو ہوتی ہے اور وہ جو کفن پہنایا جاتا ہے اس میں وہ جنت کی خوشبو ہے. They will sit as far from him as the sight goes. نگاہیں جتنی دور تک جا سکتی ہے اتنی دور وہ بیٹھیں گے فرشتے. Then the angel of death will come until he sits right next to his head. اور جو اس کا سرانہ ہے, جو بندہ جو گزر رہا ہے اس کا سرانہ جو ہے وہاں پر ملک الموت جو ہے وہ وہاں آ کے مطلب جو بیٹھے گا اور saying oh good and, اور یہ مطلب کہے گا کہ oh good and pure soul, یہ بہت ہی اچھی بہت ہی یعنی کہ مطلب پاکیزہ روح, ڈپارٹ یور باڈی ٹو Allah's forgiveness and pleasure. اپنے باڈی کو چھوڑ دو, نکلو اس سے باہر
اللہ کی طرف, اللہ کی جو مطلب مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف, کیونکہ وہ بندے نے اتنے اچھے دنیا میں کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف, کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے تو اللہ اس کو, یا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہے, تو سوچ لو تو ایسا بندہ جو ہوگا تو اس کی روح کیسی ہوگی. قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرة من فی السقاء فیأخذها, so the soul flows out of its body. تو اب روح جو ہے وہ ایسے نکل کے آ رہی ہے جسم سے جیسے کہ وہ بہتی ہوئی, یعنی کہ ہوا میں سے جیسے اڑتی ہوئی آ گئی, just as the drop flows out from the tip of the jug. کیونکہ جیسے ہی تم جگ کو یوں ایسا کرتے ہو بینڈ, اور اس میں سے کیسا پہلا ٹیپا کیسا گرتا ہے, تو سمجھو اس طرح سے وہ روح نکلے گی جسم سے, یعنی اتنی آسانی سے. And the angel of death captures it. اور ملک الموت جو ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں, یعنی کہ مطلب اس کو کیپچر کر لیں گے, قبضہ کر لیں گے. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ وَيَخْرُجُوا مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مسک یعنی مشک ہے, مشک وجدت على وجه الارض فيسعدون بها فلا يمرون بها. When he captures the soul, تو جب وہ روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, they یعنی وہ تمام فرشتے, the group of angels will not leave it with him for more than an instant, یعنی کہ ایک بولتے نا ایک پلک جھپکنے میں مطلب یہ سب ہوگا کہ and they will seize it. اور وہ لوگ آئیں گے, وہ جو گروپ دور بیٹھا ہوا تھا وہ ایک سیکنڈ میں آئے گا, روح کو اس میں کفن میں لپٹے گا, wrap it in that and shroud it, اور اس کو کفن پہنایا جائے گا روح کو, یہ روح کا کفن ہے جو جنت سے آیا, and in that fragrance, اور وہ حنوت جو ہے اس کی خوشبو میں لپٹا ہوا, a most pleasant musk scent ever found on the earth. یعنی اچھا یہ اسپیشل کائنڈ آف کا مشک, یعنی وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا مشک, اور مسک کہتے ہیں مطلب انگلش میں مسک, اور مسک کہتے ہیں عربی میں. تو یہ جو ہے جو دنیا کے اندر یعنی یہ پایا نہیں جاتا, یہ اتنا خاص ایک ہے. will flow out of the soul, اور وہ آئے گا جیسے وہ روح میں سے جیسے آ رہا ہے, and the angels will ascend it to heaven. تو اب وہ روح میں سے وہ خوشبو آ رہی ہے, اور فرشتے جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف مطلب اٹھے, اوپر اٹھے, یعنی علی ملئ من الملائکۃ الا قالوا ما هذه الروح الطیبہ. they will not pass by, یعنی وہاں سے گزریں گے وہ, but they will say, اور کہیں گے وہاں سے, whose is this طیب good soul, کہ وہ ابھی مطلب وہ آسمان کے پاس سے ذرا گزر ہی رہے تھے کہ وہاں سے کہیں گے سب کہ یہ کون ہے, اتنی طیب, اتنی پاکیزہ, اتنی اچھی روح, کون ہے یہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ کنٹینیو ہے. فَيَقُولُونَ فُلَانٌ بِن فُلَان بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا. They یعنی جو اینجلز ہیں who are ascending the soul, جو روح کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, تو وہ فرشتے کہیں گے, they will reply, such person, یہ یعنی جو بھی اس بندے کا نام ہوگا, the son of such and such person, اور وہ ہے مطلب بیٹا فلاں فلاں کا, calling him by the best names that he used to be called in the world. اور پھر اس کا جو نام تھا, جس اچھے نام سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا, وہ نام جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں شخص کا فلاں فلاں بیٹا, اور یہ نام اس کا دنیا کے اندر جو تھا. حتی ینتہو بہی للسماء سماء الدنیا فیستفتحون لہو ویفتح لہو فیشیعوہ من کل سماء مقربوها الى السماء التي تلیها حتی ینتہا بہا الى السماء السابعہ. They will reach the lower heaven
لوور ہیون جو ہے وہ معلوم ہے نا سما دنیا ہے، یعنی دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب، کیونکہ یہ دنیا ہمارے قریب ہے، ہم اس کے اندر ہیں تو ہم کہتے ہیں نا دنیا. تو سماعت دنیا کا مطلب قریب کا آسمان، سب سے لوئسٹ لوور والا آسمان. They will reach the lower heaven and will ask that its door be opened for him. کہ ان لوگ جب بولیں گے کہ یہ شخص کے لیے دروازے کھول دو، یعنی آسمان کے جو دروازے ہیں باب، and it will be opened for them، اور وہ کھول دیے جائیں گے ان کے لیے. The best residents of every heaven، یعنی جو بہترین بہت ہی اچھے جو رہنے والے ہیں ہر آسمان کے، یعنی پہلے آسمان پہ کون ہے، دوسرے پہ کون، تیسرے پہ، تو وہ سارے بیسٹ ریزیڈنٹس کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں کے سب سے اچھے، سب سے عمدہ، سب سے بہترین جو وہاں کے رہواسی ہے، وہ ول دین سی ہم ٹو دا نیکسٹ ہیون، یعنی وہ جب دوسرے آسمان تک جائے تو وہ ان کو دیکھتے رہیں گے انٹل ہی از براٹ ٹو دا سیونتھ ہیون، کہ جب تک ان کو ساتویں آسمان تک لایا جائے گا جو بھی گزرا ہے بندہ. فیقول اللہ، اللہ پھر کہے گا اکتبوا کتاب عبدی فی علیین واعیدوہ الی الارض فانی منہا خلقتوہم وفیہا اعیدوہم ومنہا اخرجوہم تارۃ اخری. Allah the exalted and ever high will say, list my servants' record in Illiyin. Allahumma Rabbana Jalla minhum Ameen. Allahumma aktub kitabuna fi Illiyin. Allahumma Ameen. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ لکھ دو لسٹ میں میرے اس بندے کا نام، یعنی وہ جو پورا ریکارڈ ہے اس کے اندر لکھو، الیین کے اندر، یعنی کہ الیین کے اندر اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ اس میں درج کرو. اینڈ سینڈ ہم بیک ٹو ارتھ، اور ان کو زمین پہ واپس بھیج دو. فار آئی ہیو کریٹڈ دیم فرام اٹ، کیونکہ میں نے انہیں زمین کی مٹی سے بنایا ہے. اینڈ انٹو اٹ آئی شال ریٹرن دیم، تو ان کو وہیں پر لوٹ کے جانا ہوگا، مٹی میں، مٹی ہو کے مٹی میں جیسے جائیں گے. اینڈ فرام اٹ آئی شال برنگ دیم آؤٹ ونس اگین، اور اسی میں سے میں ان کو باہر لاؤں گا، باہر نکالوں گا دوبارہ پھر سے، وہ ہوگا حشر کا دن. قالا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قالا فتعاد روحہ فی جسدہ فیأتیہ ملکانی فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک. The soul will be joined with its body. تو اب اس جو روح ہے اس کو دوبارہ اس کے جسم سے جوڑ دیا جائے گا. And 2 angels will come to him. اور 2 فرشتے آئیں گے. Sit him up. ان کو بٹھائیں گے. Ask him. ان سے پوچھیں گے Who is your Lord? من ربک؟ من ربک؟ تو فیقول ربی اللہ. He will say Allah is my Lord. تو وہ کہے گا بندہ کہ اللہ ہے میرا رب، ربی اللہ. فیقولانی لہو ما دینک. They will ask him what is your religion. ما دینک، تو تمہارا دین کیا ہے. فیقول، تو وہ کہے گا بندہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. He will say my religion is Islam. فیقولان لہو ما هذا الرجل الذی بعث فیکم. They will say to him، دونوں فرشتے کہیں گے اس بندے سے what do you say about this man, Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, who was sent to you، جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں کیا کہو گے، یہ شخص کون ہے. فیقول، تو وہ بندہ کہے گا هو رسول اللہ. He will say he is the messenger of Allah. تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ. They will ask him، وہ پوچھیں گے فرشتے and what proof do you have about it، اور اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس، یعنی اس کا علم. فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. He will say، وہ بندہ کہے گا I read the book of Allah، میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں،
the Quran, وہ قرآن ہے, and had faith and belief in him, اور اسی لیے مجھے ایمان اور میرا مطلب یقین اور میرا ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کہ فیتھ اور بلیف. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اب یہ آئی ایک آواز, دین a caller, اور کالر کون ہے؟ اللہ, will herald from heaven, اور وہاں سے یہ خبر آئے گی آسمان سے, اللہ کے پاس سے, my servant has said the truth, اللہ کہے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے, therefore furnish him from paradise, تو اس کو جنت کا مطلب وہ ہوا, مطلب یہ دو خبر بھی اور جنت کی طرح مطلب اس کی خبر کو بھی بنا دو, and let him wear from the clothes of paradise, اور جنت کے لباس ان کو مطلب پہناؤ, and open a door for him to paradise, اور ایک دروازہ کھول دو جو کہ جنت کی طرف کھلے گا, یعنی کہ جنت کے اندر کے نظارے اور جنت کی خوشبوئیں اور ٹھنڈک وہ سب اس قبر میں آئے گی. قال فیأتیہ من روحها وطیبها ویفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ. So he is given from paradise's tranquility and good scent. تو اب اس بندے کو جنت کی یعنی جو ایک سکون, ایک سکینہ وہ بھی عطا کیا جائے گا اور بہت ہی اچھی خوشبو, and his grave will be expanded, اور وہ کشادہ کیا جائے گا قبر کو, spacious بنایا جائے گا, for him as far as his sight can reach. تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے دور تک, اتنی دور تک کا اس کی قبر کو ایکسپینڈ کیا جائے گا, نظر جہاں تک جاتی ہے جتنی دور, تو سوچ لو نگاہیں کتنی دور تک جاتی ہیں, اتنی کشادہ قبر. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. Then a man with a handsome face and handsome clothes and whose scent is pleasant will come to him. پھر ایک شخص آئے گا جو بہت خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بھی خوبصورت, پھر اس کے لباس بھی خوبصورت, اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی, بہت پلیزنٹ. وہ اب اس بندے کے پاس آئے گا وہ اور کہے گا, saying, receive the glad tidings with that which pleases you, کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے جو تمہیں خوش کر دے. This is the day which you were promised. یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی وہ جو قبر کا پہلا دن ہے وہ اس کے بارے میں وہ بندہ جو ہے ہینڈسم وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا, یہ وہ دن ہے. فَيَقُولُ لَهُ, تو اب وہ بندہ پوچھے گا اس سے, من انتا فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَأْتِي بِالْخَيْرِ. He will ask him, تو وہ بندہ جو قبر میں ہے وہ پوچھے گا, who are you, آپ کون ہو, for yours is the face that carries the good news, کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہی ہے جو خوشخبری دے رہا ہے مجھے. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ, تو وہ بندہ جواب دے گا, he will reply, I am your good works, میں تمہارے یعنی صالح اعمال, یعنی جو نیک اور صالح اعمال جو ہے میں وہ ہوں, یعنی جتنے بھی نیک صالح اعمال تم نے کیے تو وہ اللہ نے اتنا خوبصورت, اتنے ہینڈسم لکس کے ساتھ اللہ نے وہ کمپنی دی اللہ نے اس قبر کے اندر. فَيَقُولُ رَبِّي أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّي أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي وَمَالِي. He will say, اب یہ جو بندہ ہے قبر کے اندر یہ کہے گا, ربی, او لارڈ, اے میرے رب, hurry up with the commencement of the hour,
hurry up with the commencement of the hour. जल्दी अल्लाह पाक तू वो जो सा है, जो आवर है, वो जल्दी ले आ, अल्लाह उसको जल्दी ले आ, क्योंकि जल्दी तब वो आएगा जो सात, वो जो कमेंसमेंट ऑफ द आवर वो आएगा, तभी तो कयामत आएगी, तभी तो हशर और हिसाब किताब का दिन होगा, और उसके बाद ही सब जन्नत के जन्नत में जाएंगे और जहन्नुम के जहन्नुम में जाएंगे। तो अब ये बंदा जो है, इसको ये खुशखबरी मिली है, तो इसलिए ये कह रहा है अल्लाह जल्दी कर, अल्लाह जल्दी कर, सो आई कैन रिटर्न टू माई फैमिली एंड माई वेल्थ, यानी ताकि मैं अपने लोगों में और अपनी जो दौलत है उसमें जाऊं। यानी वो दौलत, वो दुनिया की दौलत, ये नोटें और ये सब नहीं है, वो दौलत है, वो है जो जन्नत के अंदर की है। तो यहां मैं अभी इसका फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट यहां पर कर रही हूं, और सेकेंड ट्रैक जो है वो अब इसके बाद का जो होगा वो सेकेंड ट्रैक इसका कंटिन्यूटी में होगा, इसी सेम आयत नंबर 27 सूरह इब्राहिम का।